کسی بھی ڈیم کو بنانے کا مین مقصد زیادہ سے زیادہ پانی جمع کرنا اور بجلی بنانا ہوتا ہے۔ ایک بڑے ڈیم میں 185 بلین کیوبک میٹر تک پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اتنا زیادہ پانی اگر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے یا ڈیم کولیپس کر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں پوری دنیا میں کون کون سے ایسے بڑے ڈیمز ہیں جو اگر ٹوٹتے ہیں تو اس کا نتیجہ لاکھوں لوگوں کی موت کی صورت میں نکلے گا۔ پہلے نمبر پر اٹلی کے ویون ڈیم کی بات کرتے ہیں جو دنیا کے بلند ترین ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی اونچائی 860 فٹ ہے اور یہ اسپیشلی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے بنایا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک تنگ ڈیم ہے جسے 1960 میں کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ اس ڈیم پر کافی تنقید کی گئی کیونکہ یہ جس جگہ پر بنایا گیا وہاں پر بڑے بڑے پتھر گرنے کے واقعات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک مقامی نیوز پیپر نے یہ بات اٹھانا شروع کی کہ ویون ڈیم کے پاس لینڈ سلائیڈ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ڈیم کو بلکہ آس پاس کی آبادی کو شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی نے بھی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور پھر 4 نومبر 1960 یعنی ڈیم بننے کے چند مہینے بعد ہی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پانی ڈیم کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اس سے کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن ابھی بھی اس سارے معاملے کو دبایا جا رہا تھا۔ ایسا ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے یہ ایک عام سی بات ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں۔ 1963 میں ایک دفعہ پھر سے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا گیا لیکن اسے بھی زیادہ سیریس نہیں لیا گیا اور پھر لینڈ سلائیڈ سے ایک دفعہ پھر پانی ڈیم کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پچھلی سلائیڈ سے یہ سلائیڈ 400 گنا زیادہ پاورفل تھی جس کی توقع انجینئرز کو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس ڈیزاسٹر سے پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو گئے۔ اس تباہی میں 2000 لوگ اپنی جان سے گئے جن میں 500 کے قریب چھوٹے بچے تھے۔ نمبر 2، موصل ڈیم عراق۔ 370 فٹ اونچا یہ ڈیم 1986 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کو بنانے میں 5 سال کا عرصہ لگا اور اس ڈیم کی کنسٹرکشن کافی پیچیدہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر یہ ڈیم ٹوٹتا ہے تو 5 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ اپنی جان سے جائیں گے۔ اس لیے اس ڈیم کو رسکیسٹ ڈیمز کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ڈیم کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے جس میں کسی بھی کنسٹرکشن کو خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لسٹ میں شامل کنٹریز کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے ایمرجنسی میں اس پرابلم سے نمٹنا ہے اگر ڈیم کولیپس کرتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیمیں پہلے سے ہونی چاہیے جو لوگوں کی جان بچا سکیں۔ نمبر 3، جنگ پینگ چی ڈیم۔ یہ ڈیم چائنا کے سچوان پروونس میں موجود ہے جس کی اونچائی 1001 فٹ ہے اور اسے 2013 میں کمپلیٹ کیا گیا۔ چائنیز پریزیڈنٹ کے نام پر بنایا گیا یہ ڈیم 8 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ چائنا کے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے منصوبوں میں اس بڑے ڈیم کا ایک اہم رول ہے۔ اس ڈیم پر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ فالٹ لائنز پر بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے ارتھ کوئکس آنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ کا جاننا ضروری ہے کہ پوری دنیا میں 12 ایسے ڈیمز ہیں جو ارتھ کوئک کی وجہ سے کولیپس کر چکے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جنگ پینگ ڈیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کیونکہ کولیپس ہونے والے ڈیمز زیادہ بڑے نہیں تھے اور نہ ہی انہیں جدید طرز پر بنایا گیا تھا۔ جنگ پینگ ڈیم پر تنقید صرف اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ فالٹ لائن ڈیم بنانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ارتھ کوئکس آنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے۔ نمبر 4 پر ہے کیریبا ڈیم۔ یہ ڈیم زمبابوے اور زیمبیا کے بارڈر پر لوکیٹڈ ہے۔ 420 فیٹ اونچے ڈیم کو کنکریٹ کی ایک اونچی دیوار سے مضبوط کیا گیا ہے۔ ڈیم کا کام 1955 میں شروع کیا گیا لیکن کام مکمل ہوتے ہوتے 25 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس ڈیم پر اب تک $500 ملین کی ایک بڑی رقم خرچ کی جا چکی ہے اور کام کے دوران 86 ورکرز اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس ڈیم کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ڈیم میں ایک بڑا گڑھا بن گیا تھا جسے ہنگامی طور پر ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر اس خطرناک گڑھے کی وجہ سے ڈیم کولیپس کر جاتا تو یہ 30 لاکھ لوگوں کی جانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتا۔ اتنے بڑے اور مہنگے ڈیم میں اس وقت پانی کی گنجائش صرف 12% کر دی گئی ہے تاکہ اس خطرے سے بچنے کے لیے ڈیم کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے۔